اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہے یعجبک پسند آتی ہیں تجھے قولہ اس کی باتیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویشہد اللہ اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے اللہ کو علی ما اس پر جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے وہو حالانکہ یہ الد سب سے زیادہ سخت الخصام دشمن ہے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ سخت دشمن حق ہے، حق کا دشمن ہے یا دین کا دشمن ہے۔ وَإِذَا اور جب تولا اقتدار میں آتا ہے، سعی تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ فساد کرے، تاکہ فساد پھیلائے، فیہا اس میں یعنی اس زمین میں، ویہلک اور ہلاک کرتا ہے، الحرث کھیتیوں کو، والنسل اور نسلوں کو، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتا الفساد فساد کو۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو اسے اتق اللہ اللہ سے ڈر، اخذت ہو تو جما دیتا ہے اسے العزت و غرور بالاسم گناہ پر، فحسبہ پس اسے کافی ہے جہنم، ولبئس اور بہت برا المہاد بچھونا ہے یہ جہنم۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہے یشری جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء تلاش میں، مرضات اللہ اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ تعالی رؤوف بہت زیادہ شفیق ہے بالعباد بندوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، دو کردار بیان کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے پڑھا کہ حج کے موقع پر بھی دو قسم کے کردار ہوتے ہیں، ایک مادہ پرست مفاد پرست، وہاں بھی دعائیں بھی مانگتا ہے تو صرف دنیا کے لیے مانگتا ہے، آخرت کے لیے نہیں، اور دوسرا وہ کردار جو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں چاہتا ہے۔ تو کہا کہ معاملہ صرف حج کا نہیں ہے، عام اسلامی معاشرے میں بھی یہ دو قسم کے کردار آپ کو نظر آئیں گے۔ پہلا کردار ایک منافق کا کردار ہے اور دوسرا کردار ایک مخلص مسلمان کا کردار ہے۔
منافق کا کردار کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تجھے بہت پسند آئیں گی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں جو ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ دل میں انسان کی نیت ہوتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کو گواہ ٹھہرانے سے مراد قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اس بات پر یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا مخلص ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہاری ترقی چاہتا ہوں۔ سبز باغ لوگوں کو دکھاتا ہے اور تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں، باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب آدمی سنتا ہے، سورہ منافقون میں اس کو مزید کھول کر بیان کیا، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ فرمایا جب تو انہیں دیکھے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے جسم جو ہے ان کی شخصیتیں تجھے بہت اچھی نظر آئے، بڑے خوبصورت اور بہت ہی بہترین شخصیت کے مالک ہوں گے۔ وَإِن يَقُولُوا، اور جب باتیں کریں گے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو ان کی باتیں سنتا رہ جائے گا کہ کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں، کتنی مخلصانہ گفتگو کرتے ہیں، کیسے بہترین انداز میں بات کرتے ہیں اور کیسے مسلمانوں کے مخلص ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، فرمائے ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جس طرح لکڑیوں کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھا جائے۔ لکڑی جب خراب ہو جاتی ہے اندر سے نا، کام کی نہیں ہوتی، تو اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کیونکہ کسی چھت کے کام کے تو وہ نہیں ہوتی، اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی گویا اندر سے ایمان سے خالی ہیں، ظاہری شکل و صورت اور ان کی گفتگو بہت اچھی ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی کوئی سخت آواز سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم پر ہے یہ، ہم العدو فاحذرہم، یہ سخت دشمن ہے، ان سے تم چوکنے رہو۔ اور فرمایا کہ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مارے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زجر کا کلمہ ہے، کہاں سے یہ بکائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک ایسے آدمی کی، ایک ایسے رہنما کی بات قرآن نے کی ہے جو تقریریں بہت اچھی کرتا ہے اور قسمیں اٹھا کر عوام کو، لوگوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا مخلص ہوں، تمہاری بہتری چاہتا ہوں، تمہاری ترقی چاہتا ہوں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ سخت دین کا دشمن ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اقتدار میں آتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد پھیلائے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور نسل انسانی کو ہلاک کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب اقتدار میں نہیں ہوتا تو اس کی تقریریں بہت بھلی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت انداز میں مسائل لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، ان کا حل رکھتا ہے، اپنے مخلص ہونے کے یقین دلاتا ہے۔ لیکن جو ہی اقتدار میں آتا ہے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں، پھر وہ زمین کے اندر کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلے۔ فساد پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ زمین کے اندر گناہ کرتا ہے۔ جب گناہ زمین میں ہوتا ہے اور جب یہ صاحب اقتدار ہوتا ہے تو گناہ کی سرپرستی کرتا ہے۔ جب زمین کے اندر گناہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، اور انسانی کھیتیوں کو اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ بعض اوقات اپنے اقتدار بچانے کے لیے اس کو قتل غارت کرنا پڑے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین، اللہ تعالیٰ کے نظام کے ذریعے سے دنیا کے اندر اصلاح آتی ہے اور دنیا سے فساد ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں امن آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی تھی نا کہ صنعاء سے خضر موت تک ایک مسافر آئے گا اور اللہ کے علاوہ سے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور مدینہ میں حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، ان کو خوشخبری دی کہ خیرہ سے ایک عورت تنہا تنہا چل کر 1 مہینے کی مسافت تھی، اللہ کے گھر میں آئے گی اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین جب عملاً اللہ کی زمین پر جاری ہو جائیں گے تو پھر امن آ جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔
اطمینان کی زندگی ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، چوری ڈاکہ نہیں ہوگا، لوگوں کو ضروریات ساری مل رہی ہوں گی، جائز طریقوں سے مل رہی ہوں گی۔ تو یہ جو آدمی ہے اسلامی نظام کے خلاف کام کرتا ہے، اور جب اسلامی نظام کے خلاف کام کرتا ہے اور اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو سلطنت کے اندر جب عملاً یہ نافذ اور رائج کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ جب گاڑی کو آپ غلط طریقے سے چلائیں گے تو فساد تو آئے گا گاڑی میں نا، ایکسیڈنٹ ہوگا، مسافر مریں گے، گاڑی تباہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو چلانے کا جو نظام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، اس میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ جب اس کے خلاف یہ کام کرتا ہے تو پھر زمین کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، کھیتیاں اجڑتی ہیں، نسل انسانی تباہ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور غیر اسلامی قوانین کے جاری ہونے کی وجہ سے آسمانی آفات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ پھر سیلاب آتے ہیں اور ان کے نتیجے کے اندر فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں انسان لقمہ اجر ہو جاتے ہیں۔ پھر زلزلے آتے ہیں، اور ان زلزلوں کے نتیجے میں جو ہے نا منٹوں کے اندر بڑی بڑی بستیاں اجڑ کر لے جاتی ہیں۔ پھر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب آتے ہیں۔ لیکن اس کا باعث کیا کون ہے؟ اس کا باعث یہ حکمران ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی بجائے اپنے یا اللہ کے دشمنوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے ملک کے اندر رائج کیا تو اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر انسانوں کے لیے بھلائی کے فیصلے تو نہیں ہوتے نا، پھر تو تباہی آتی ہے۔ تو ظاہراً تو سیلاب آئے، ظاہراً زلزلے آئے، آسمانی آفات آئیں، وبائی بیماریاں آئیں ظاہراً، لیکن حقیقتاً اس کا باعث اور سبب تو یہ حکمران بنا جس نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے قانون کے خلاف اپنے اقتدار کو چلایا۔ تو یہ دونوں مفہوم، خود بھی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں، اور پھر کھیتیاں اجڑتی ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک وقت کے لیے تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس فسادی کا آدمی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور شریعت کی پابندی کر۔ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک حکمران کو جب کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اور ملک کے اندر اللہ کے قوانین کو جاری کر۔ اللہ نے جن کاموں کو حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کر، نماز کا نظام قائم کر، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کر۔ سورہ حج میں اللہ نے یہی فرمایا نا، 4 بنیادی کام، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں، حکومت دے دیں، تو یہ کیا کام کریں گے؟ پہلا کام کریں گے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، پورے ملک کے اندر نظام صلاۃ قائم ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ تیسرا نیکیوں کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور چوتھا گناہوں سے منع کریں گے۔ یہ بنیادی 4 کام اسلامی ریاست کے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ جب حکمران یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر رہا ہے، اور جب یہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں ڈرتا، اگرچہ ظاہراً اس بات کا اظہار وہ کرتا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس کے اندر کوئی کبر نہ ہو، لیکن حقیقت کے اندر وہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے مراد اللہ کی اطاعت کرنا ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے۔ جب ایک عام آدمی سے یہ بات کہی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی وہ اطاعت کرے۔ مثلا ایک آدمی اگر تاجر ہے تو تجارت میں وہ دھوکہ نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ لیکن جب ایک حکمران سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری سلطنت کے اندر اللہ سے ڈر کر اپنے اختیارات کو چلا، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی ریاست کے نظام کو تو چلا۔
جب یہ اسے کہا جاتا ہے تو اخذت العزہ، تو اس کو جما دیتا ہے غرور، عزت نفس بالاثم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، تو اس کو جہنم کافی ہے۔ اس کا کبر، اس کی اقتدار کا نشہ چڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ کون سا آدمی ہے جو مجھے توجہ دلا رہا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں یا یہ زیادہ جانتا ہے۔ اور اس کا تکبر گناہ پر سے مراد یہی ہے کہ اس کی جو پہلے کی جو زندگی ہے، اللہ کے قوانین سے جو اس کا استغنا ہے، بے پرواہی ہے، اس پر اس کو جما دیتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کے لیے جہنم کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ ہے ایک منافق کا کردار۔ اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ایک منافق تھا، یہ صفات اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اللہ کا ایک معنی یہ بھی کیا ہے جو ہم نے کیا ہے کہ اقتدار میں آتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی جب وہ پلٹتا ہے، یعنی ظاہراً سامنے اچھی باتیں کرتے، جب پلٹتا ہے تو اس کا کردار اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ یہ بری صفات جس میں بھی ہوں گی بس وہ اخنس بن شریک ہے۔ ہر دور کے اندر یہ لوگ ہوں گے۔ اس دور کے اندر اگر کوئی ایسا آدمی ہے یا کوئی ایسا لیڈر ہے، رہنما ہے، تو وہ اخنس بن شریک ہے اس زمانے کا۔ اصل چیز کردار ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا کہ اس کردار کے لوگ تو قیامت تک آتے رہیں گے، اور جب نام لے لیا جائے تو پھر توجہ اس نام کی طرف چلی جاتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں یہ آیات تو اس کے بارے میں ہے، تو اس لیے نام نہیں لیا تاکہ ہر بندہ پہلے تو اپنے بارے میں فکر مند ہو کہ یہ برا کردار میرے اندر تو موجود نہیں ہے۔ اگر محسوس کرتا ہے میرے اندر نہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر معاشرے کے جو لوگ ہیں، خصوصاً جو رہنما اور لیڈر ہیں، ان کے بارے میں ذرا سوچے کہ ان کا کردار اس آیت کے مطابق تو نہیں ہے۔ اگر کسی رہنما میں یہ کردار پاتا ہے یا لیڈروں کے اندر تو ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان کی پیروی نہ کرے، ان کا ساتھ نہ دے، ان کے ساتھ ملے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بات وہ ہے جو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ شفیق ہے ایسے بندوں پر۔ دیکھیں دوسرا کردار، یہ قرآن کا ایک حسن ہے، کبھی کبھی ایک کردار کو ذرا طویل بیان کرتے، دوسرے کو انتہائی مختصر بیان کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ جہنم کے عذاب بہت زیادہ بیان ہوگے، جنت کے لیے تھوڑی چھوٹی سی ایک آیت ہوگی۔ کبھی جنت طویل بیان ہوگا اور جہنم کی۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے منافق کے کردار کو تو کھول کر بیان کیا، لیکن مومن کا کردار بس صرف جو ہے نا چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی طلب میں بیچ دیا ہے، یعنی اپنے آپ کو فروخت کر دیا ہے۔ قرآن نے جو کہا نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں جو ہے نا خرید لی ہیں، گویا اپنے آپ کو اللہ پر بیچ دیا ہے۔ بس اب اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچتا ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق، بات کرتا ہے تو اللہ کی رضا کی طلب میں، حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے، ہر کام اللہ کی رضا کی طلب میں اسے۔ وہ قرآن نے کہا نا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، جس نے نفرت کی کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی وجہ سے کسی کے ساتھ اس کی نفرت ہے، کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کو کچھ نہ دیا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا ایسے آدمی کا ایمان اس نے پورا کر لیا۔ تو ایسا آدمی ہے بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں ہے، نہ اپنے جذبات کا خیال رکھتا ہے، نہ احساسات کا، نہ اپنے آرام کا، نہ اپنی طلب کا، نہ اپنی پسند اور ناپسند کا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے بیچ دی ہے، اس کی اب اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ اللہ کی جو رائے ہے قرآن کی وہی اس کی رائے ہے، اس کی اب کوئی پسند اپنی نہیں۔ اللہ کی جو پسند ہے اسی کی پسند ہے، اسی کے لیے جیتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا ایسے اللہ تعالیٰ، ایسے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شفیق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت حضرت
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی ایک مصداق اس آیت کا وہ عظیم کردار ہے شروع میں جس کے لیے آیت نازل ہوئی، لیکن نام نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ اس کردار کے بندے قیامت تک آتے رہیں گے۔ جو بھی ایسا اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے بس وہ اس کردار کا مالک ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلنے لگے تو کفار نے ان کا راستہ روک لیا۔ بہترین تیر انداز تھے، اپنے ترکش کے تیر نکالے اور کفار سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، ایک ایک تیر سے تم میں سے ایک ایک آدمی کو ماروں گا، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو اپنے نیزے کے ساتھ تلوار کے ساتھ تمہارا میں مقابلہ کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے روکنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو کفار نے کہا کہ صہیب ایسے کہاں ہو سکتا ہے کہ تم مکہ میں جب آئے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہاں تم نے محنت مزدوری کی اور پیسے کمائے۔ اب دیکھیں باہر سے آدمی اگر آ جائے شینکا میں، اپنی رات دن کی محنت سے پیسے کما لیتے ہو، یہ تو اس کا اپنی کارنامہ ہے نا، اور ہم اسے کہیں گے تم نے یہاں سے کیوں کمائے، اس لیے یہاں سے اب اس طرح نہیں جا سکتے، اپنا مال بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو صہیب رومی نے کہا کہ کیا تم اس بات پر تیار ہو کہ میں اپنی کمائی سب کچھ، گھر بار، میرے پاس جتنی رقم ہے وہ سب تمہیں دے دوں اور تم مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دو؟ انہوں نے کہا ہاں اگر ایسا کرتے ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ میرے گھر میں فلاں جگہ سب کچھ پڑا ہے، لے لو، تمہارا ہے۔ اب دیکھیں کیسا عظیم کردار تھا کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جان بچانے کے لیے اس نے کہا ہے، لیکن انہیں یقین تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا۔ جب صہیب رومی نے بتایا کہ میرے گھر میں فلاں جگہ سب کچھ پڑا ہے تو پورے اطمینان کے ساتھ وہ چلے گئے، اور واقعتاً وہ سارا سب کچھ وہی تھا جہاں صہیب رومی نے انہیں جو ہے نا بتایا۔ اس کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب مدینہ میں آئے تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے آیت نازل کی ہے کہ لوگوں میں سے بعض وہ جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کی طلب میں بیچ دیا ہے، گھر بار بھی، اپنی کمائی بھی، اپنا سب کچھ، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا کہ یہ کردار ہم نے بننا ہے، ہر آدمی نے بننا ہے، ہر بندے مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ پر بیچ دے، اور جنت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تو قرآن نے یہ واضح کہا ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے بدلے میں جو ہے نا خرید لی ہیں، یعنی بندوں نے بیچ دی اپنی جانیں اور مال۔ مطلب کیا ہے؟ اپنی جان اور مال اب اللہ کی رضا کی مطابق وہ استعمال کرے گا، اپنی مرضی اس کی اپنی چلے گی۔ جس طرح میرے پاس کوئی امانت پڑی ہو نا، تو جس آدمی کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق میں چلاؤں گا، اس نے جو مجھے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا میں نے اس امانت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اپنی مرضی تو نہیں چلاؤں گا۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد نہ اس کی اپنی جان اپنی ہوتی ہے نہ مال ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ پھر دے دیتا ہے، اور اس کے لیے کچھ ہدایات دیتا ہے، وہ ہدایات بھی اس بندے کے لیے مفید ہوتی ہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ اللہ اگر کہتا ہے نا کہ 5 نمازیں پڑھو، تو اس میں صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ ہر لحاظ سے یہ عبادت مسلمانوں کی صحت کے لیے، دنیاوی اطمینان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ مال میں سے زکوٰۃ نکالو اور غریبوں میں خرچ کرو، تو اس میں بھی اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اس مال میں برکت آ جاتی ہے، اس مال سے اس کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ہر کام کے اندر بندے کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے اللہ کے ہر حکم کے اندر، تو اللہ کی ہدایت بھی بندے کے لیے مفید ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ سودا کیا ہے کہ بندے مومن اپنا مال اور اپنی جان اللہ پر بیچ دیتا ہے جنت کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بندے کو جنت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا بہت زیادہ شفیق ہے ایسے بندوں پر جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ پر بیچ دیتے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہیں یعجبک کا پسند آتی ہیں تجھے، قولہ جن کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ ٹھہراتا ہے علی ما فی قلبی اس پر جو اس کے دل میں ہے،
وہو الد الخصام، حالانکہ یہ سخت دشمن ہے، یعنی دین کا یا حق کا۔ خصام کہتے ہیں سخت دشمن، الدو کا میں نے بہت زیادہ سخت، خصام دشمنی جو حد پار کر چکا ہو۔ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب اقتدار میں آتا ہے، سعیٰ تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ فساد پھیلے اس میں، کوشش کرتا ہے۔ آج اگر سعودی عرب کو آپ دیکھیں تو فساد پھیلانے کے لیے جو گناہ کے کام ہیں، بڑے بڑے ناچ گانے، اور اس ارض مقدسہ ہمارے لیے جس کو دیکھنے کا، جس کی فضاؤں میں سانس لینے کی ہر مسلمان کو تمنا ہوتی ہے، انسان کا دل دکھتا ہے جب یہ خبر آدمی دیکھتا ہے، پڑھتا ہے نا، کہ وہاں لاکھوں انسان جمع ہوئے، ہزاروں جمع ہوئے، اور یہاں انڈیا کے فنکار اور فنکاریں جا کر ناچ گانے کرتے ہیں۔ تو یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ جب معاشی اور گناہ حکمران کرتا ہے نا، اس کی سرپرستی کرتا ہے، اور ہمارے حکمران بھی اس سے کچھ دور نہیں ہے۔ آپ کوئی گناہ کا کام کریں، پوری سرپرستی حکومت کی حاصل ہوتی ہے اسے، اور دین کا کوئی کام کریں تو اس کے لیے اجازت نہیں آدمی۔ آپ اگر دینی کوئی پروگرام کریں، درس قرآن کی مجلس آپ سجائیں، تو اس کے لیے آپ کو اجازتیں مانگنی پڑیں گی اور رکاوٹیں ہوں گی اس کے لیے۔ لیکن آپ اگر گناہ کا کوئی کام کریں تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، رقص و سرور کی مجلسیں سجائیں۔ تو یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب اقتدار میں آتا ہے، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتے ہیں زمین میں، لیفسد فیہا تاکہ فساد پھیلائے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ہلاک کرتا ہے کھیتیاں، وَالنَّسْلَ، اور نسل انسانی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا يحب الفساد، پسند نہیں کرتا فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہو، اسے، یعنی اس آدمی کو، اس حکمران کو، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اخذت العزہ، تو جما دیتا ہے اسے غرور بالاثم، گناہ پر۔ یہ کہتا ہے میری کرسی بہت مضبوط ہے، میرا اقتدار بڑا پختہ ہے، میرے پاس اختیارات ہیں، تم کون ہو جو مجھے ڈرانے والے ہو، مجھے نصیحتیں کرنے والے ہو۔ فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہے، یشری، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ، اپنی جان، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی طلب میں، ابتغاء طلب، مرضات رضا، اللہ کی رضا کی طلب میں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف، بہت زیادہ شفیق ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا من نور الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في جميع أنحاء العالم، اللهم انجِ المستضعفين في كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔